فوج کے حاضر سروس افسران اور ان کی بیگمات کے خلاف کارروائیوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس قسم کی پہلی کارروائی 1951 میں ہوئی جب پاکستانی فوج کے ایک سینئر افسر میجر جنرل اکبر خان اور میجر جنرل نذیر احمد سمیت 15 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں فیض احمد فیض سمیت میجر جنرل اکبر خان کی اہلیہ نسیم جہاں بھی شامل تھیں۔ فوج کے 10 افسران اور 5 سیویلینز پر الزام تھا کہ انہوں نے 23 فروری 1951 کو ایک خفیہ اجلاس منعقد کیا جس کا مقصد حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کرنا تھا۔ الزام لگایا گیا کہ باغیوں نے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور وزیر اعظم لیاقت علی خان سے استعفیٰ لے کر ایک عبوری حکومت قائم کرنی تھی جس نے فوری طور پر ملک میں عام انتخابات منعقد کرانے تھے۔ یہ مقدمہ راولپنڈی سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ فیض احمد فیض اس وقت انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ خود پر لگائے جانے والے الزامات کی تردید کی، لیکن ستم یہ ہوا کہ مسلح افراد کے کچھ افسران وعدہ معاف گواہ بن گئے اور یوں فیض احمد فیض سمیت دیگر ملزمان کا دفاع کمزور ہو گیا۔ یہ معاملہ فوجی بغاوت کا تھا، لیکن ملزمان کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلایا گیا بلکہ ایک 3 رکنی خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس عدالت میں جسٹس سر عبدالرحمان، جسٹس محمد شریف اور جسٹس امیر الدین شامل تھے۔ AK بروہی سرکاری وکیل تھے، جبکہ بنگالی لیڈر حسین شہید سہروردی ملزمان کے وکیل تھے۔ میجر جنرل اکبر خان 1948 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو تھے۔ میجر حسن خان نے گلگت بلتستان سے ڈوگرا فوج کو نکالا تھا، اس لیے عام خیال تھا کہ ان افسران کا کشمیر پالیسی پر حکومت سے اختلاف تھا۔ نسیم جہاں تحریک پاکستان کی رہنما بیگم جہاں آرا شاہ نواز کی صاحبزادی تھیں۔ 18 مہینے کے ٹرائل کے بعد نسیم جہاں کو بری کر دیا گیا۔ فیض احمد فیض سمیت دیگر سیویلینز کو 4 سال قید اور فوجی افسران کو 12 سال قید کی سزا ہوئی۔ 1956 میں حسین شہید سہروردی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے تمام سزا یافتگان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ ان افسران کو سزا دلوانے میں جنرل ایوب خان نے اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن بعد ازاں انہی صاحب نے گورنر مرزا کی ملی بھگت سے پاکستان میں پہلی کامیاب فوجی بغاوت کی اور کچھ عرصے کے بعد اسکندر مرزا کو بھی فارغ کر دیا۔ جنرل ایوب خان کے جبر و استبداد کے خلاف آواز بلند کرنے والے لاتعداد سیاستدان، صحافی اور ادیب گرفتار کیے گئے۔ اسی دور میں سندھ کے ممتاز شاعر شیخ ایاز کو گرفتار کر کے ساہیوال جیل میں قید کیا گیا۔ شیخ ایاز نے ساہیوال جیل کی ڈائری میں لکھا ہے کہ ایک دن ان کی بیٹی زرینہ نے روتے ہوئے اپنے باپ سے کہا کہ بابا آپ شاعری چھوڑ کیوں نہیں دیتے تاکہ آپ بار بار گرفتار نہ ہوں۔ شیخ ایاز نے اپنی بیٹی کو تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، جنرل ایوب خان بہت جلد تباہ ہو جائے گا۔ جنرل ایوب خان کا دور ختم ہوا تو جنرل یحییٰ خان اقتدار میں آ گیا۔ یحییٰ خان کے خلاف نظمیں لکھنے پر بہت سے شاعر اور ادیب گرفتار ہوئے، جن میں حبیب جالب سر فہرست تھے۔ جالب صاحب 19 دفعہ گرفتار ہوئے، 2 بار انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے آدھی زندگی جیلوں میں گزار دی۔ جنرل ضیاء الحق نے ابھی مارشل لا لگایا ہی نہیں تھا کہ احمد فراز کی ایک نظم پر وہ غصے میں آ گئے۔ ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت اپوزیشن کے جلسے جلوسوں کے باعث دباؤ میں تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے احمد فراز کو گرفتار کیا اور فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ احمد فراز کو اٹک جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس دوران بھٹو نے جنرل ضیاء کو احمد فراز کی رہائی پر آمادہ کر لیا۔ رہائی کے بعد احمد فراز نے بھٹو سے کہا کہ جنرل ضیاء پر اعتماد نہ کریں، اور کچھ ہفتوں کے بعد جنرل ضیاء نے مارشل لا لگا دیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ میں سیاسی جماعتوں میں ہر موضوع پر ڈائلاگ کا حامی ہوں، لیکن تحریک انصاف کی قیادت کو اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تاثر دینا بند کریں کہ جو گرفتاریاں، مقدمے اور پابندیاں آج ہیں وہ پہلے کبھی کسی پر نہیں تھیں۔ اگر آج تحریک انصاف پر جھوٹے مقدمے قائم ہیں تو انہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے بھی مخالفین پر جھوٹے مقدمے بنائے تھے۔ انہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ اگر آج فوجی عدالتیں بنائی گئی ہیں تو ماضی میں انہوں نے بھی یہی کام کیا، اور تحریک انصاف کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ ایک کام جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا لیکن وہ کام صرف انہوں نے کیا۔ پہلی دفعہ ایک سیاسی جماعت نے GHQ سمیت دیگر فوجی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا، پکڑے بھی گئے اور مانتے بھی نہیں، جھوٹے مقدمے بنائے تھے۔ انہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ اگر آج فوجی عدالتیں بنائی گئی ہیں تو ماضی میں انہوں نے بھی یہی کام کیا، اور تحریک انصاف کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ ایک کام جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا لیکن وہ کام صرف انہوں نے کیا۔ پہلی دفعہ سیاسی جماعت نے GHQ سمیت دیگر فوجی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا، پکڑے بھی گئے اور مانتے بھی نہیں۔